بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفاتحہ ہے اور یہ مکی صورت ہے، 7 آیتیں ہیں۔ فرمایا یہ اللہ اور اللہ کے بندے کے درمیان راز ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، بندہ کہتا ہے، اللہ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری تعریف کی۔ الرحمن الرحیم، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ مالک یوم الدین، فرمایا مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، فرمایا یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان راز ہے۔ وَلِعَبْدِ مَا سَأَلَ، میرے بندے کو یہ حق حاصل ہے جو مرضی مانگے۔ اللہ جانتے ہیں ہم دنیا کے بھوکے ہیں، دنیا مانگنا لیں تو خود ہی بتایا مانگنا کیا چاہیے۔ اہدنا الصراط المستقیم، میرے بندوں سیدھا راستہ مانگو۔ صراط الذین انعمت، اللہ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ فرمایا ان لوگوں کا راستہ ان پر اے اللہ تو نے انعام کیا وہ راستہ دینا۔ وہ کون لوگ تھے؟ انبیاء تھے، شہداء تھے، صالحین تھے، صدیقین تھے۔ ان 4 طبقوں کا نبیوں کا راستہ دکھایا ہے اللہ، نبیوں کے راستے پہ چلا، صدیقین کے راستے پہ چلا اللہ، شہداء کے راستے پہ چلا، صالحین کے راستے پہ چلا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ہی ان لوگوں پر جن پر تیرا غصہ ہوا اللہ یہودیوں کے راستے پر نہ چلانا۔ ہمارے خالف الیہود والنصارى، مخالفت کرو یہودیوں کی اور عیسائیوں کی۔ والضالین، اور نہ ہی گمراہ لوگوں پر عیسائیوں کے طریقے پر نہ چلانا، اس لیے ان کے طریقے سے بچنا ضروری ہے۔ سورۃ البقرہ مدنی ہے، سورۃ البقرہ مدنی ہے اور فرمایا یہ قرآن پاک کی سب سے بڑی صورت ہے، سب سے بڑی صورت ہے۔ اور اللہ پاک نے اس کے اندر ایک آیت رکھی ہے جس کا نام ہے آیت کرسی۔ آیت کرسی 286 آیتیں ہیں، 40 رکوع ہیں اور ہمارا شروع اس کا ہے الف لام میم۔ میں یہ میرے اور میرے جو ہے راز ہے، یہ اللہ کا راز ہے۔ اللہ کہتے ہیں اے دنیا والو، اے پڑھے لکھو، اے مفتیو، اے قاریو، اے حافظو، اے محدثین، اے شیوخ الحدیث، اے فقہا، اے علماء، اے پوری دنیا کے سب لوگوں، پہلے اقرار کرو ہمیں کچھ نہیں آتا۔ الف لام میم، اللہ اعلم بمرادہ، اللہ ہی اس کی مراد جانتے ہیں۔ پہلے اقرار کرو مجھے کچھ نہیں آتا، پھر میرے سامنے آؤ تو میں بتاؤں گا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ یہ ابتدائی آدھا رکوع ہم المفلحون تک فرمایا یہ ایمان والوں کی نشانیاں بیان کی۔ ایمان والے غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اپنے دیے ہوئے مال سے زکوٰۃ دیتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، اور پھر جو اللہ نے نازل کیا ہے اس پر ایمان لاتے ہیں، جو پہلی کتابوں پر نازل ہے اس پر ایمان لاتے ہیں، آخرت پر یقین رکھتے ہیں، فرمایا یہ کامیاب لوگ ہیں۔ پھر 3 آیتیں ان الذین کفروا سے لے کر عظیم تک، فرمایا یہ کافرین مکہ کے لیے، ابو جہل کے لیے، منافق پکے کافروں کے لیے، ابو جہل، امیہ بن خلف اور ابو لہب، ان کے لیے آپ ان کو ڈرائیں نہ ڈرائیں، فرمایا اللہ نے ان کے دلوں پر مہرے لگا دی۔ پھر پورا ایک رکوع وَمِنَ النَّاسِ مَن یقول سے لے کر پورا ایک رکوع یہ منافقین کے لیے ہے۔ زبان سے منافق کون ہیں؟ جو زبان تو کہتے ہیں ہاں جی ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، آمنا باللہ وبالیوم الآخر، اللہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم ایمان لاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ایمان لاتے ہیں اللہ پر آخرت پر، اللہ کہتے ہیں وہ مومن نہیں ہے، مومن نہیں ہے۔ منافق اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اللہ کو مومنوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ کا طریقہ کیا تھا ان کا طریقہ تھا جب مسلمانوں کے پاس آتے تھے تو وہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، اور جب کافروں کے پاس جاتے تھے تو کافروں کو کہتے تھے نہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو مسلمانوں کے ساتھ مذاق کر رہے تھے۔ اللہ فرماتے ہم ان کا مذاق خود اڑا لیں گے۔ اور جب ان سے کہا جائے ایمان لے آؤ تو کہتے اچھا ہم ان لوگوں کے لیے ان جیسے ایمان لیں۔ اللہ فرماتے ان کی مثال تو ایسی ہے، ایک آدمی اندھیرے میں چل رہا ہے، تھوڑی سی بجلی کڑکتی ہے پھر وہ ٹھہر جاتا ہے، چلتا ہے، پھر کڑکتی ہے پھر چلتا ہے، اور جب کڑک کی وجہ سے اس کی آنکھیں کھڑکتی ہیں اور وہ اپنی انگلیاں کانوں میں دیتا ہے اور خوف کی وجہ سے قریب ہے کہ موت آ جائے۔ پھر اللہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اس رکوع سے اللہ اپنی عظمت کو بیان کر رہے ہیں۔ اے لوگو عبادت کرو اس اللہ کی جس نے پیدا کیا، اور ان لوگوں کو تم کو تم سے پہلوں کو، اور زمین کو بچھونا بچھایا، آسمان کو چھت بنایا۔ پھر اللہ نے نعمتیں کی، بے شمار نعمتیں، اور اللہ پاک فرماتے ہیں تم قرآن کا انکار کرتے ہو، قرآن نازل کیا، اگر تم میں ہمت ہے تو ایک صورت اس جیسے لے آؤ، ساری دنیا کو اکٹھا کر لو،
اور لہمۂ موم کا جہنم کو کافروں کے لیے تیار کیا گیا، مومنوں کے لیے اللہ نے خوشخبری دی ہے، نعمتیں ہیں، باغات ہیں، جوڑے ہیں۔ میں اللہ پاک کسی بات کو بیان کرتے سے شرماتا نہیں ہے۔ اللہ سمجھانے کے لیے مکھی کو بیان کر رہا ہے، مچھر کو بیان کر رہا ہے۔ مثال تو کسی چیز کے ادنا ہونے کے لیے ادنا چیز کے ساتھ ہی دی جائے گی۔ تو اللہ پاک مانتے ہیں تم مثال دی ہم نے مچھر کی، ہم نے مکھی کی، اس لیے کہ چیز ہی ایسی تھی، اس کو سمجھانا تھا۔ اور جو ایمان والے ہیں وہ اس پر اللہ کی قرآن نازل ہونے پر کہتے واقعی اللہ نے حق نازل فرمایا ہے، اور جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں اچھا اللہ نے اسے مکھی کی مثال بیان کر کے کیا کرنا ہے۔ پھر رحماتے ہیں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، ایک واقعہ بیان کیا ہے آدم علیہ السلام کی پیدائش کا، اس رکوع سے لے کر پورا ایک رکوع بیان کیا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا آدم کو پیدا کیا اور فرشتوں کا سجدہ کرے، فرشتوں کا یا اللہ تو کیوں پیدا کر رہا ہے، زمین میں جھگڑا ہوگا، فساد ہوگا۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو علم دیا، اس لیے فرمایا علماء بنو، عالم بنو، علم والے بنو۔ جنت میں بھی علم والوں کی ترجیح ہوگی۔ ہاں قربانیاں بھی ان پر آتی ہیں، اس لیے عالم بنو، فرمایا عالم طالب علم بنو، عالم بنو، طالب علم بنو، ان سے بات کو کان لگا کر سننے والے بنو، ان سے محبت کرنے والے بنو، چوتھے نہ بننا، پانچویں نہ بننا۔ صحابہ نے کہا پانچواں کون؟ فرمایا ان سے بغض رکھنے والا، جو ان سے بغض رکھے گا ہلاک کر دیا جائے گا۔ اس لیے خود بھی عالم بننا، عالمہ بننا، اور علماء اپنے بچوں کو اس سے راغب کرنا۔ تو اللہ پاک نے یہاں پر فرمایا علم کی وجہ سے آدم علیہ السلام کو فرشتوں کو ترجیح دی اور اللہ سجدہ کرو۔ سب فرشتے سجدے میں پڑھ کے شیطان نے کہا نا جی میں تو اعلیٰ ہوں، میں یہ اعلیٰ کا ڈھڈورا جو بھی پیٹے گا، حسین پیٹے گا، علم پیٹے گا، عقل پیٹے گی، اللہ اس کو اٹھا کے زمین پر رگڑ دے گا، اس کو اٹھا کے زمین پر مارے گا۔ میں اعلیٰ باقی ہلکے، میں افضل باقی نیچ۔ تو شیطان نے کہا میں تو اعلیٰ آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنا ہوا ہے، اللہ ہمارے نکل جانا ہم سے۔ اللہ مہلت دینا ہمیں لوگ قیامت تک مہلت ہے۔ اب یا بنی اسرائیل سے اللہ پاک نے پورے 10 رکوع اللہ نے بنی اسرائیل کے بیان کی۔ بنی اسرائیل کہتے ہیں یعقوب علیہ السلام۔ اسرائیل عبرانی زبان کا لفظ ہے، عربی زبان کا لفظ ہے، اب عبرانیوں نے بھی اس کو لے لیا ہے۔ اسرائیل اسرا کہتے ہیں بندے کو، ایل کہتے ہیں اللہ کا بندہ۔ تو یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، تو یا بنی اسرائیل یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ یہاں سے اللہ نے بیان کیا، نعمتیں بیان کی، اللہ میں نے نعمتیں کی، وعدے کیے۔ پھر اگلا رکوع بھی کہا نعمتیں بیان کی، میں تمہیں جو ہے پہاڑ کے اوپر لے کے گئے، تمہیں تورات دی، تمہیں ہفتے والا دن تھا، تمہیں منع کیا، تم نے نہیں کیا، ہم نے ان کو بندر بنا دیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے دور میں سورہ بقرہ کا واقعہ آ رہا ہے۔ پھر آگے استسقیٰ موسیٰ لقومہ، یہاں سے اللہ پاک نے واقعہ بیان کیا، میدان طے کے اندر گئے، پیاس لگی، پتھر لایا، ڈنڈا مارا اس پر موسیٰ علیہ السلام کا، اللہ نے 12 راستے بنا دیے۔ تو اللہ نے یہاں سے 10 رکوع بنی اسرائیل کا تفصیل سے بیان کیا۔ پھر اگلے رکوع میں سورہ بقرہ کا واقعہ نام کیوں رکھا گیا؟ ایک آدمی کو اس کے بھتیجوں نے قتل کر دیا، بھتیجوں نے قتل کر دیا مال لینے کے لیے، دولت لینے کے لیے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ان کو کہو کہ ایک گائے لائے، اس کو ذبح کریں، اس کا کوئی حصہ بھی اس کو لگا دیں، وہ زندہ ہوگا اور بتائے گا۔ تو کہا اچھا موسیٰ مذاق کرتے ہو؟ اللہ نے فرمایا موسیٰ میں مذاق کروں گا؟ کہا اچھا بتاؤ کہ گائے کیسی ہو، اس کی عمر کیسی ہو، اس کا رنگ کیسا ہو، اس کا قد کیسا ہو؟ تو اللہ پاک نے فرمایا اسے کہو ذبح کر دے۔ وہ مانگتے رہے، شرطیں بڑھتی رہی۔ تو اللہ نے فرمایا یہ کرنے والے نہیں تھے، لیکن اللہ پاک نے اپنے فضل و کرم سے ان کو توفیق عطا فرمائی، انہیں ذبح کر دیا۔ اور پھر ذبح کرنے کے بعد ٹکڑا لگایا، تو اللہ پاک نے اس ٹکڑے لگتے ہی وہ آدمی زندہ ہوا اور کہا ان لوگوں نے، میرے رشتہ داروں نے مجھے قتل کیا تھا۔ تو اللہ پاک نے اس کی ان کو سزا بھی دی اور اپنا حکم بھی، فیصلہ پورا کر دیا۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا ارے تم لوگوں کے دل تو پتھر بھی رو پڑتے ہیں اللہ کے خوف سے، پتھر بھی گر پڑتے ہیں، پتھر بھی پھٹتے ہیں، ان سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں۔ ارے تمہارے دل تو اس سے بھی زیادہ سخت ہیں، نرمی نہیں آتی ہے۔ اور پھر کہتے ہیں یہ مکہ والے اور یہ یہودی یہ آپس میں مل کے مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، اور یہ یہودی کہتے ہیں ہمیں تو تھوڑے سے دن آگ دکھے گی۔ اللہ نے فرمایا ان سے کہہ دو کیا تم نے اللہ سے وعدہ لیا ہوا ہے کہ
تھوڑے سے دن آگے جب دکھے گی، اس لیے ہمارے وَدَخَلْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، وعدہ لیا تھا بنی اسرائیل سے اللہ ہی کی عبادت کرو گے۔ اس رکوع میں اللہ پاک نے ان کی ایک عادت کو بیان کیا ہے۔ عادت یہ تھی، اللہ نے حکم دیا تھا اے بنی اسرائیل تم نے اپنے خاندانوں سے لڑائی نہیں کرنی ہے، اگر لڑائی کر لی تو ان کو جلا وطن نہیں کرنا ہے، اور کوئی قید ہو جائے تو اس کو فدیہ دے کے اس کو آزاد کروا لینا ہے۔ لڑائی بھی کی انہوں نے اور جلا وطن بھی کیا، لیکن قید ہو جاتا چاہے کسی قبیلے کا ہوتا تو سب مل کر فدیہ دیتے۔ تو اللہ فرماتے ہیں افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، ارے تھوڑی سی کتاب پر ایمان لاتے ہو، تھوڑے پر کفر کرتے ہو۔ خسرت دنیا والآخرہ، دنیا میں بھی نقصان کر رہے ہو، آخرت میں بھی نقصان کر رہے ہو۔ پھر اللہ فرماتے ہیں ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی، اس کے بعد پہ در پہ رسول آئے، پھر عیسیٰ علیہ السلام آئے، پھر انہوں نے نبیوں کو مذاق اڑایا، نبیوں کو شہید کیا گیا۔ کہتے ہیں جب ان کو کہا جاتا ہے قالوا نؤمن بما انزل علینا، ہم تو اپنی کتاب پر ایمان لائیں گے اور جو آپ پر کتاب نازل ہوئی ہے اس کا انکار کر دیں گے۔ پھر فرمایا قل ان کانت لکم الدار، اگر تم کہتے ہو، ٹھیک ہے تم نے ایک دعویٰ کیا ہے کہ ہم آخرت والے ہیں، جنت ہماری ہے، تو اگر یہ دعویٰ سچا ہے تو پھر اللہ کے سامنے دعا کرو کہ اے اللہ ہمیں موت دے دے تاکہ جنت میں چلے جاؤ۔ رحمت ہرگز نہیں موت کی دعا مانگے گے، اور یہ دنیا سے اتنے حریص ہیں اگر ان کو 1000 سال کی زندگی دے جائے اس پر بھی صبر نہیں آتا۔ پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ ان کے ایک عبادت گاہ کی طرف جا رہے تھے، ان کے ایک پادری سے ملاقات ہوئی، ایک بڑے سے ملاقات ہوئی، تو اس نے کہنے لگا اچھا یہ بتاؤ کہ تم پر وحی کون لے کر آپ کے رسول پر وحی کون لے کے آتے؟ کہ جبریل علیہ السلام کا۔ اوہو، جبریل کی وجہ سے تم ہماری بصیرت تباہ ہوئی ہے۔ اگر میکائیل پر ہمیں جبریل سے نفرت ہے، اگر میکائیل بس وحی لے کے آتے تو ہم تم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے حضرت عمر نے یہ بات کہی، تو حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی یہ بات کہی تھی کہ آسمان سے قرآن نازل ہوگا، قل من کان عدوا لجبریل، جو کہہ دیجئے جو دشمن ہے جبریل علیہ السلام کا، بے شک جبریل تو اللہ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اترتے ہیں، اور جبریل بھی سچے، قرآن بھی سچا، اور میرا رسول بھی سچا۔ جو جبریل سے جو دشمنی رکھتا ہے وہ اللہ سے دشمنی رکھتا ہے، اس کے فرشتوں سے اس میں دشمنی رکھ رہا ہے، جو اور رسولوں سے دشمنی رکھتا ہے۔ تو یاد رکھو جبریل میکائیل سب اللہ دشمن ہے کافروں کا۔ اور کہتے ہیں وَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ، جب بھی ان سے کوئی وعدہ ہو تو جناب وعدہ توڑ دیتے ہیں، جب بھی وعدہ ہو وعدہ توڑ دیتے ہیں۔ پھر اگر اللہ پاک نے ہاروت ماروت جو آسمان کے 2 فرشتے تھے ان کا واقعہ بیان کیا۔ سلیمان علیہ السلام ایک دفعہ اپنے ان کے پاس انگوٹھی تھی، وہ جب اپنے سنجے کے لیے جاتے تھے تو انگوٹھی کسی باندی کو دے جاتے تھے، کسی بیوی کو دے جاتے تھے۔ ایک دفعہ بیوی کو دے کے گئے تو وہ ایک جن سلیمان علیہ السلام کی شکل میں آیا اور وہ ان سے انگوٹھی مانگی، ان کو انگوٹھی دے دی۔ سلیمان علیہ السلام حاجت سے فارغ ہو کر آئے تو بیوی کو کہا وہ انگوٹھی دے دو، تو وہ تو آپ لے گئے ہیں۔ اوہو، امتحان شروع ہو گیا، اور انہوں نے سلیمان علیہ السلام کے نام پر جادو سکھانا شروع کر دیا، اور کہا سلیمان علیہ السلام جادو سکھاتے تھے، حالانکہ ہاروت ماروت 2 فرشتے تھے اللہ نے آسمان سے بھیجے تھے، اور وہ جادو سکھاتے تھے، اور ساتھ ساتھ کہتے تھے اے لوگوں ہم جادو سکھا رہے ہیں اللہ کے حکم سے، پر ہم سے سیکھو نا، ہم امتحان ہیں، ہم سے سیکھو نا، ہم امتحان ہیں، ہم امتحان ہیں، اس لیے ہم سے سیکھو نا۔ لیکن وہ لوگ سیکھنے پر آ گئے، وہ بار بار زور دیتے تھے سیکھنے کا، تو اللہ پاک نے ان کے امتحان میں ڈال دیا۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ یہود آتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، تو اللہ پاک نے فرمایا اے لوگوں لا تقولوا راعنا، راعنا کہتے تھے، راعنا کے معنی ہماری رعایت کیجیے، یہ تھوڑا سا لمبا کر کے کہتے تھے راعینا، اے ہمارے مطلق چرواہے، راعی کہتے ہیں چرواہے کو، تو کہتے ہیں ہمارے چرواہے، تو ہمارے راعینا کا لفظ نہ کہو بلکہ کہو انظرنا، ہماری طرف دیکھیے،
دیکھ لیے فرمایا یہ کافر اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک آپ ان کی طرح نہ ہو جائیں گے، ان کی باتوں میں نہ آئیں۔ پھر مذاق اڑانے لگ پڑے، اچھا یہ بتاؤ جو منسوخ ہو گیا وہ صحیح ہے کہ جو موجود ہے وہ صحیح ہے؟ تو فرمایا اللہ پاک نے جو ہم منسوخ کرتے ہیں ہم جانتے ہیں کون سا منسوخ کرنا ہے کون سا نہیں کرنا، اور منسوخ کی جگہ اس سے اچھا لے کر آتے ہیں، اس سے اچھا لے کے آتے ہیں۔ پھر فرمایا وہ کہتے ہیں یہودی آپس میں ایک دوسرے کے بھی ماننے والے نہیں ہیں، یہودی کہتے ہیں عیسائی بے برکتیں ہیں، اور عیسائی کہتے ہیں یہودی کسی کام کے نہیں ہیں۔ اللہ نے فرمایا جی قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، کہتے ہیں وہ لوگ جو نہیں جانتے ان کے قولوں کی مثل۔ اور تیسرے 3 گروہ چل رہے تھے، ایک یہودی، ایک عیسائی اور ایک مشرکین مکہ۔ مشرکین مکہ یہ تینوں اپنے آپ کو حق پر سمجھتے تھے۔ یہودی کہتے تھے ہم حق پر ہیں، عیسائی کہتے تھے ہم حق پر ہیں، اور اہل مکہ کہتے ہیں ہم تو ہے ہی بیت اللہ کے خادم، ہم سے افضل کون ہو سکتا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا حق پر تو وہی ہے جس کو اللہ حق پر بیان کرے گا، اور اللہ کے لیے مشرق ہے اور اللہ کے لیے مغرب ہے، جس طرف بھی منہ کرے اس طرف اللہ ہی ہے۔ پھر فرمایا یہاں پر یا بنی اسرائیل سے اللہ پاک نے بیان فرمایا، آخری بنی اسرائیل یہاں تک 10 رکوع ہیں تقریباً، اس کے اندر بنی اسرائیل کا واقعہ تفصیل سے بیان کیا اللہ پاک نے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا کہ اللہ پاک نے ان کو 10 باتوں میں، مختلف باتوں میں امتحان لیا، وہ امتحان میں کامیاب ہو گئے تو اللہ فرمایا جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم ہم تم کو اپنا دنیا میں امام بنائیں گے اور ساری دنیا اپنا خلیفہ بنائیں گے۔ تو اپنی اولاد کی طرف فوراً خیال آیا، قال ومن ذریتی، اے اللہ یہ خلافت میری اولاد کو بھی دے دے۔ اللہ فرمایا نہیں، یہ خلافت ہے، یہ امامت ہے، یہ تقویٰ ہے، یہ طہارت ہے، ہر ایک کو نہیں ملے گا۔ لا ینال عہد الظالمین، پھر دعا مانگی اے اللہ اس گھر کو امن والے بنا دے اور رزق دے پھل سے، اور ان لوگوں کو جو ایمان والے ہیں اور آخرت پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔ کہا اللہ نے فرمایا یہ دنیا کی چیزیں ہیں، رزق اور پھل اور چیزیں، یہ تو ہم کافروں کو بھی دیں گے۔ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، ہم ان کو تھوڑا سا نفع دیں گے، ثُمَّ اضْطَرُّوهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ، پھر کافروں کو کھینچ کے جہنم کی طرف لے جائیں گے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کو کہا دوارے بلند کرو بیت اللہ کی، بیت اللہ کی دوارے بلند کرتے ہوئے ربنا تقبل منا، اللہ قبول کر لے۔ مایا قیامت تک کے لیے ضابطہ بیان کر دیا، جب بھی نیک کام کرو، تراویح پڑھو، نماز پڑھو، کہا ربنا تقبل منا، اللہ قبول کر لے، ہم سے کام صحیح نہیں ہوا تو قبول فرما لے۔ آج 20 تراویح پڑھی آخر میں ربنا تقبل منا، اللہ قبول فرما لے۔ قرآن پڑھا ربنا تقبل منا، نماز پڑھی ربنا تقبل منا، ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ بنایا ربنا تقبل منا، اور پھر کہا اللہ رسول بھیج دے جو اس بیت اللہ کو آباد کرے، ان کی تربیت کرے۔ پھر اگلے رکوع میں وَمَن يَرْغَبُ، اللہ پاک نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے اعراض تو وہی کر سکتا جو نافرمان ہوگا، بے وقوف ہوگا۔ اللہ پاک نے فرمایا ابراہیم اسلم، تو ابراہیم علیہ السلام کہا اللہ میں تیرا فرما بردار ہو گیا۔ تو یہودی کہتے تھے ابراہیم علیہ السلام یہودی ہے، عیسائی کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام عیسائی ہے۔ تو اللہ پاک فرمایا تم شہداء، کیا تم حاضر تھے جب ابراہیم علیہ السلام کی موت آ رہی تھی؟ اور جب تم حاضر تھے کہ ابراہیم علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے پوچھا تھا ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو انہوں نے کہا ابراہیم علیہ السلام کی، اسحاق علیہ السلام کی، یعقوب علیہ السلام کی۔ ارے ابراہیم اسماعیل اسحاق تو یعقوب سے پہلے ہیں، پھر وہ یہودی کیسے ہو گئے؟ یہودی تو یعقوب علیہ السلام کے بعد آئے ہیں۔ فرمایا کہہ دیجئے اے ایمان والو ہم سب پر رسولوں پر ایمان لاتے ہیں، اور اللہ کا رنگ، یہ اللہ کا رنگ ہی کامیابی والا رنگ ہے۔ اللہ جس پر اللہ کا رنگ چڑھ جائے، وہ عورت ہے تو وہ ولیہ ہے، وہ مرد ہے تو وہ ولی ہے، اندر سے بغض صاف ہو جاتا ہے۔ اللہ کا رنگ چڑھنا صبغۃ اللہ، ومن احسن من اللہ صبغۃ، اور اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہو سکتا ہے؟ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، ہم اس کی عبادت کرنے والے ہیں۔ اگر رکوع میں ایک مارکۃ الآراء مسئلہ ہے، سیقول السفہاء من الناس ما ولاھم، اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 17 مہینے مکہ مکرمہ سے مدینہ جا کر، مدینہ منورہ جا کر، بیت اللہ سے ہٹ کر بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ تو 17 مہینے کے بعد اللہ پاک نے فرمایا اب بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم نے پھیر دیا۔ اب کفار مکہ شرف لانے لگے، اچھا یہ بتاؤ پہلا قبلہ ٹھیک تھا کہ اب والا ٹھیک تھا؟ اچھا یہ بتاؤ جو 17 مہینے نمازیں پڑھی ہیں وہ پہلے صحیح پڑھی تھی کہ اب صحیح پڑھی ہے؟ یہ بتاؤ بیت المقدس والی نماز ٹھیک تھی کہ اب والی نماز ٹھیک ہے؟
بیت اللہ کی طرف یا تو یہ ہوگا یا یہ ہوگا۔ حالانکہ بیت المقدس بھی کی طرف منہ کیا تھا اللہ کے حکم سے، وہ بھی ٹھیک تھا۔ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے ہیں، وہ بھی ٹھیک ہے۔ ہمیں تو اللہ کے حکم کی طرف نماز منہ کر کے نماز پڑھے ہیں، نہ کہ بیت اللہ کی طرف اور بیت المقدس کی طرف۔ قیامت کے قریب بیت اللہ کو اٹھا لیا جائے گا، ہم پھر بھی بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے، کیونکہ اللہ نے جہت مقرر کی ہے تاکہ ساری دنیا کے لوگ ایک طرف منہ کریں، نہ کہ بیت اللہ کے پتھروں کی عبادت نہیں کرتے ہم۔ بیت اللہ کا اللہ کے حکم کی جگہ ہے، اللہ نے کہا اس جگہ کی طرف منہ کرنا ہے، ہم اس جگہ کا احترام کرتے ہیں۔ وہاں پر پتھر لگائے ہیں، وہاں اینٹ لگائی ہیں، وہاں پر پردہ ہے، جو کچھ بھی ہے ہم وہ اللہ کی تجلیات کا مرکز ہے، ہم اس لیے اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ اس رکوع میں پورے میں یہی بیان کیا۔ پھر وَلِكُلِّ وِجْهَةٍ هُوَ مُوَلِّيهَا، فرمایا جب بھی باہر جاؤ اس طرف بھی منہ کرو، آپ بیت اللہ کے جہاں بھی جاؤ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو۔ پھر فرمایا سفر میں ہو تو جس طرف بھی منہ ہو اس طرف نماز پڑھ لیا کرو۔ پھر آگے فرمایا ایمان والو صبر کے ساتھ کوشش کرو، ایمان کے ساتھ مدد چاہو، صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور پھر اللہ کے راستے میں شہید ہونے والوں کو یہ مت کرو یہ فوت ہو گئے، بلکہ یہ تو زندہ ہے، تمہیں شعور نہیں ہے۔ پھر لفظ ایمان والو مت سمجھو ہم آزمائیں گے نہیں، رگڑا لگے گا، خوب لگے گا، خوب لگے گا۔ ہاں بشیء من نبلونکم بشیء من الخوف، خوف بھی ہوگا، بھوک بھی آئے گی، مال بھی کم ہوں گے، جانیں بھی کم ہوں گی، ثمرات بھی کم ہوں گے۔ اور ہاں ارے یہ دنیا ہے، میں صبر کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ ارے صبر کرنا دنیا کے حالات پر صبر کرنا ہے، اسی وجہ سے کہ یہ عام بات نہیں ہے، اس لیے تو اللہ نے صابرین کے لیے بڑا اجر رکھا ہے۔ اور ہمارے اولئک علیہم صلوات من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی رحمتیں ہیں اور برکتیں ہیں اور رحمت ہے، اور یہ کامیاب لوگ ہیں۔ پھر اللہ ہمارے صفا مروہ پر جاؤ، صفا مروہ کی سعی ضرور کرو، جب عمرے کے لیے جاؤ اور حج کے لیے، اس کو چھوڑو نہیں۔ پھر اللہ پاک نے اگلے رکوع میں اپنی بڑائی کو بیان کیا ہے کہ اللہ نے کیسے آسمان بنایا، زمین بنایا، ان کی کشتیاں بنائی، اور اللہ پاک نے فرمایا من الناس من یتخذ من دون اللہ اندادا، اللہ کا شریک مت بناؤ۔ بہت لوگ اللہ کا شریک بناتے ہیں اور پھر اس سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ میں ایسا مت کرو، ایسا مت کرو۔ اگلے فرمایا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے ایمان والو، اے لوگو پاک چیزیں کھاؤ، پاک چیزیں کھاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کی پیروی مت کرو، انہ لکم عدو مبین، تمہارا کھلا دشمن ہے۔ پھر فرمایا اے ایمان والو کھاؤ پاکیزہ جو ہم نے دیا ہے، پہلے سارے انسانوں کو کہا، پھر خاص طور پر ایمان والوں کو کہا، اور فرمایا حرام چیزیں سن لو، مردار حرام ہے، خون حرام ہے، خنزیر کا گوشت حرام ہے، اور جو اللہ کی غیر کے نام پر ذبح کیا گیا وہ حرام ہے۔ فرمایا تو جو اللہ نے ظاہر کیا، کفار کو کہا، یہودیوں کو کہا جو اللہ نے تم پر نازل کیا اس کو چھپاتے ہو اور اپنی مرضی کی آیتیں بناتے ہو، فرمایا ایسے لوگوں سے اللہ نہ بات کرے گا نہ ان کا تزکیہ کرے گا، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت چھوڑ دی، گمراہی خرید لی اور مغفرت چھوڑ دی، عذاب لے لیا۔ اور کتنے ہی اللہ فرمایا کتنے ہی ایسے لوگ، کتنے ہی لوگ ہیں جنہوں نے آگ پر صبر کر لیا۔ اور یہ کیوں نازل ہوا؟ اس وجہ سے بے شک اللہ نے نازل کی ان پر کتاب حق کے ساتھ، اور بے شک انہوں نے اختلاف کیا کتاب میں، اور جو لوگ کتاب میں اختلاف کرتے ہیں وہ کھلی گمراہی میں ہوتے ہیں۔ اللہ ہمیں کتاب اللہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔